ان دونوں نے جو فیصلہ کیا تھا اس فیصلے سے ان کے دوست بھی اتفاق نہیں کر رہے تھے۔ بہت بڑا فیصلہ تھا جو کہ بندیا اور بلال نے لے لیا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اٹل تھے اور دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے شادی بھی کرنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ وہ نکاح کے بغیر ایسی زندگی گزارنے کا تصور کر رہے تھے کہ جو نکاح جیسی ہو۔ وہ صرف زبان سے ایک دوسرے کو اس بات کے لیے اقرار کرنا چاہتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو میاں اور بیوی مانتے ہیں، یعنی بندیا اس بات کا اقرار کرے گی کہ وہ بلال کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول کرتی ہے اور اسے اپنا شوہر مانتی ہے، اور بلال اس بات کا اقرار کرے گا کہ وہ اسے میاں بیوی کی حیثیت سے جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے۔ دونوں اس بات کو لے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہ رہے تھے اور اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہ رہے تھے۔ نہ تو کوئی گواہ ہوگا، نہ کوئی ثبوت ہوگا، نہ کوئی کاغذی کارروائی ہوگی، نہ ان کا کوئی نکاح نامہ ہوگا، اور نہ ہی ان کا باقاعدہ سے کوئی نکاح پڑھایا جائے گا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو کہ بندیا اور بلال دونوں نے آپس میں ہی بیٹھ کر کے طے کر لی تھیں، اور دونوں ہی اس بات پر راضی تھے۔ اس بات کے لیے دونوں کو ایک بہت بڑی قربانی دینی تھی، اور وہ قربانی وہ دونوں ہی دینے کے لیے آمادہ ہو چکے تھے، اور وہ قربانی یہ تھی کہ بلال اپنی ماں کو چھوڑ کر کے اور بندیا اپنے باپ کو چھوڑ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ ان کی واپسی نہیں ہوگی، کیونکہ اب اس شہر میں ان کا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ اس شہر میں رہیں گے تو سماج کی نظروں میں آئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ یہاں پر نہ صرف کہ انہوں نے پڑھائی کی تھی، یہاں پر ان کے دوست تھے، یہاں پر ان کے تعلق والے تھے، یہاں پر ان کے جاننے والے تھے، یہاں پر ان کا باپ تھا، یہاں پر ان کی ماں تھی، اس لیے انہیں اس شہر کو چھوڑ کر کے کسی ایسے شہر کا رخ کرنا ہوگا کہ جہاں پر جا کر وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہیں گے، لیکن ان کے درمیان کوئی نکاح کا رشتہ نہیں ہوگا۔ ان کی محبت ہی اس قدر گہری تھی، اور ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس میں کوئی نکاح کی شرط نہیں تھی۔ نہ وہ ایک دوسرے سے نکاح کریں گے، اور نہ ہی وہ 1 سال کے اندر کسی حادثے کا شکار ہوں گے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے طے کر لی تھیں۔ ان کے جتنے بھی دوست تھے ان کو اس باتوں کی خبر تھی، لیکن سب ہی اس بات کی مخالفت کر رہے تھے، اور سب نے یہی کہا تھا کہ زندگی کی بہت بڑی غلطی، بہت بڑی بھول کرنے جا رہے ہو تم لوگ۔ اگر تم لوگوں کو اس پیش گوئی پر اتنا ہی اعتبار ہے کہ جیسا شاہ بابا نے کہا ہے کہ شاہ بابا کے کہے کے مطابق 1 سال کے اندر تم دونوں کی موت ہو جائے گی، تو یا تو پھر تم اس بات کا رسک لو کہ باقاعدہ نکاح کرو اور سماج کے سامنے ایک دوسرے کو میاں بیوی کی حیثیت سے قبول کر کے ویسے رہو جیسا کہ تم رہنا چاہتے ہو۔ اگر تم لوگوں کی زندگی اسی طریقے سے لکھی ہے اور تم لوگوں کی موت اسی طریقے سے ہونی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لیکن اگر تم اس پیش گوئی سے ڈر گئے ہو اور باقاعدہ تم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم دونوں جو ہے وہ اب اس پیش گوئی کا شکار نہیں ہوگے، تو بہتر یہی ہے کہ محبت کہیں اور بھی مل جائے گی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر کچھ عرصہ ہو سکتا ہے کہ تڑپ کر گزارو، لیکن پھر ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں واپس لوٹ آؤ۔ لیکن تم اپنے ان والدین کو کہ جنہوں نے تمہیں اتنی دردوں تکلیفوں سے پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، ان کو چھوڑ کر کے اپنا راستہ لے رہے ہو، یہ تم لوگوں کے لیے غلط ہے۔ لیکن بلال اور بندیا دونوں کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی تھی، وہ اس بات پر اٹل تھے جو فیصلہ انہوں نے کر لیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے کسی بھی دوست کی، کسی بھی کلاس فیلو کی، کسی بھی جاننے والے کی کسی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے باقاعدہ اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ دونوں ایک ایک خط لکھیں گے، اور وہ خط جو ہے بندیا اپنے والد کے لیے اور اسی طریقے سے بلال اپنی والدہ کے لیے خط لکھے گا، اور وہ خط کسی ایسی جگہ رکھیں گے کہ جہاں پر انہیں آسانی سے خط ان کے جانے کے بعد مل جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اس شہر کو چھوڑ کر کسی ایسے شہر کا رخ کرنا تھا کہ جہاں پر انہیں کوئی جانتا نہ ہو، کوئی پہچانتا نہ ہو، اور وہ وہاں جا کر کے اپنی ایک نئی دنیا کا آغاز کریں گے، کمائیں گے، کھائیں گے اور اپنے ساتھ خوش رہیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی سوچ لیا تھا اور ایسا ہی کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، اور اب وہ اپنے اس ارادے پر اٹل تھے۔ پہلے تو بلال اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ شاہ بابا کی گئی پیش گوئی سچ ثابت ہو سکتی ہے، لیکن شبانہ اور نوید والے واقعے نے بلال کی سری اکڑ توڑ کے رکھ دی تھی، اور وہ اس بات پر
بالکل مان گیا تھا، بالکل اس بات پر راضی ہو گیا تھا کہ جو بھی شاہ بابا کہتا ہے وہ واقعی سچ میں ہو جاتا ہے۔ اس بات کے پیش نظر اب وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ باقاعدہ نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد بندیا اور وہ دونوں جو ہے وہ سال بھر کے اندر ہی حادثے کا شکار ہو کر کے مر جائیں، اور اگر ایسا ہوا تو ظاہری بات ہے کہ یہ ان دونوں کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا المیہ ہوگا۔ اس لیے انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کیا تھا۔ رمشا، شاہد یا پھر کوئی بھی ان کا جو دوست تھا وہ اس بات کے لیے نہ تو راضی تھا اور نہ ہی وہ اس بات کو لے کر کے انہیں سپورٹ کر رہا تھا۔ دوستوں نے جب دیکھا کہ وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا، اور پھر چند ہی روز میں دونوں نے اس بات کی مکمل تیاری کر لی کہ اب وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ انہوں نے ایک دور دراز کا ایسا شہر انتخاب کیا تھا کہ جہاں نہ تو ان کے دوست نہ ان کے والدین سوچ سکیں گے کہ وہ کہاں پر چلے گئے ہیں، کیونکہ کبھی انہوں نے نہ تو اس شہر کا نام اپنے دوستوں کے سامنے اور نہ ہی کبھی والدین کے سامنے ذکر کیا تھا۔ بس ایسے ہی انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ہم اس شہر کا رخ کریں گے۔ وہ کافی دور تھا، یعنی اگر اس شہر سے اس شہر میں جانا ہو تو 8 سے 9 گھنٹے کا گاڑی پر راستہ تھا، اور وہ بھی وہ گاڑی کے جو نان سٹاپ جائے اور بیچ میں کسی جگہ رکے نہیں۔ ایسے دور دراز شہر میں جا کر کے انہوں نے بسنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ ایک ایک خط اپنے والدین کے نام لکھ کر کے اسے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا، اور دونوں ہی صبح صبح ہی اپنے اس کام کی غرض سے نکل آئے تھے۔ یعنی اب انہوں نے گھر سے بھاگ کر کے مکمل طور پر اپنی نئی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بندیا نے صرف وہی سامان لیا تھا جو کہ اس کی ضرورت کا تھا، اور اسی طریقے سے بلال بھی اپنے گھر سے ضرورت کا سامان لے کر کے دونوں ایک ایک بیگ اٹھائے اپنے گھر سے نکل آئے تھے، اور اب ان کا رخ لاری اڈے کی طرف تھا جہاں سے وہ اس شہر کی طرف رخ کرنا چاہتے تھے جو کہ یہاں سے بہت دور تھا، 8 سے 9 گھنٹے کے راستے پہ تھا۔ دونوں صبح صبح پہنچ گئے تھے۔ صبح صبح ہی ان کو ایک گاڑی جو کہ اسی شہر کے لیے روانہ ہونے والی تھی وہ مل گئی، اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ دونوں اس گاڑی میں سوار ہو گئے۔ اب وہ گاڑی وہاں سے روانہ ہوئی اور ایک نئی منزل کی طرف ان دونوں کو لے کر کے چلی گئی۔ ان کی زندگی اب شاید ایسے ہی لکھی ہوئی تھی، اور وہ اپنے فیصلے سے متفق تھے۔ اگرچہ نہ تو ان کے کسی دوست نے اور نہ ہی کسی عزیز نے اس فیصلے کو قبول کیا تھا۔ رمشا جو کہ بہت ہی زیادہ بندیا کے قریب تھی، اور بندیا کی دلی کیفیت رمشا سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، اس نے بھی اس بات کے لیے صاف طور پر جو ہے وہ انکار کر دیا تھا۔ شاہد جو کہ بہت ہی اچھا بلال کا دوست مانا جاتا تھا اور وہ بندیا کے گھر کے بھی قریب ترین رہتا تھا، اس نے بھی ان دونوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن یہ نہ تو سمجھنا چاہتے تھے اور نہ ہی سمجھے تھے۔ لہٰذا یہ اب ایک نئے شہر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان دونوں کے بارے میں لوگ بھولنے لگے۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اب یہ اس شہر میں چلے گئے ہیں تو انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیسے کیا ہے۔ شاہ بابا نے اس خط کو پڑھ لیا تھا جو کہ اس کی بیٹی نے لکھا تھا، اور اسی طریقے سے بلال کی ماں نے بھی اس خط کو پڑھ لیا تھا جو کہ بلال لکھ کر کے گیا تھا۔ دونوں ہی رو دو کر کے چپ کر بیٹھے تھے۔ انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ بچے خود سر اور ضدی ہیں، یہ اپنی بات سے نہیں ہٹیں گے۔ شاہ بابا کو تو اس بات پہ کبھی اعتراض نہیں تھا کہ اگر یہ شادی ہو جائے۔ اسے پتہ تھا کہ اس کی پیش گوئی ہے، اور پیش گوئی اگر اس کی سچ ثابت ہو گئی، لیکن ظاہری بات ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بات سچ ہی ثابت ہو۔ ادھر یہی حال بلال کی ماں کا تھا کہ ایک دفعہ بلال کہتے تھے دیکھتا جو بھی لڑکی اسے پسند تھی میں اس کے ساتھ اس کی شادی کرا دیتی، لیکن ایسے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی۔ بلال کی ماں کو اصل صورتحال کا تو علم نہیں تھا، اور نہ ہی وہ جانتی تھی کہ بلال آخر بندیا کے ساتھ کیوں چلا گیا۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1 سال کے عرصے کے بعد ایک روز شاہد اور رمشا نے اپنے ہی شہر میں بندیا کو دیکھا۔ انہیں ایسا لگا کہ یہ لڑکی بندیا ہے، لیکن اب سوال یہ تھا کہ یہ بندیا تھی یا نہیں۔ لہٰذا دونوں کیونکہ اس وقت بازار میں تھے اور انہوں نے بندیا کو دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ بندیا کے پیچھے ہو لیے۔ بندیا ایک گاڑی میں بیٹھ کر کے ایک طرف کو روانہ ہو گئی۔ یہ گاڑی ایک ٹیکسی تھی جو کہ ایک
ایک کالونی کی طرف جا رہی تھی، اور وہ کالونی جو ہے وہ شہر سے باہر ایک نئی بننے والی نئی آبادی تھی اور ایک نئی کالونی تھی۔ یہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے، یہ دونوں موٹر سائیکل پر تھے، اور پھر یہ اس گاڑی کا پیچھا کرتے کرتے اس کالونی تک پہنچ گئے۔ انہیں صاف اس بات کا پتہ تھا کہ یہ لڑکی بندیا ہے، بندیا کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ بندیا کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے، یہ بندیا کے ساتھ ایک زندگی گزار سکے تھے۔ جب یہ اس جگہ پر پہنچے جو کہ ایک نئی کالونی تھی، وہاں پر انہوں نے ایک نیا تعمیر شدہ مکان دیکھا، اور دیکھا کہ بندیا اس گاڑی سے اتر کر کے اس مکان کے اندر داخل ہو گئی۔ بندیا کے جانے کے بعد یہ بھی تھوڑی دیر تک اس مکان کے گیٹ پر پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ گیٹ کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ 3 سے 4 مرتبہ کی دستک کے جواب میں جس شخص نے دروازہ کھولا، وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ خود بلال تھا۔ بلال ان دونوں کو دیکھ کر کے کھل اٹھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ شاہد اور رمشا دونوں کو ہی پہچانتا تھا۔ رمشا اور شاہد دونوں ہی اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ان کی نظر بندیا پر پڑی۔ بندیا بھی ان کو دیکھ کر کے خوش ہو گئی۔ شاید بندیا نے انہیں بازار میں دیکھا نہیں تھا، اس لیے گھر چلی آئی تھی۔ اگر دیکھ لیتی تو شاید وہ ان سے ملاقات کرتی۔ چاروں دوست ایک دفعہ پھر مل کر کے بیٹھ کے، اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جو کہ اس وقت بندیا کی گود میں تھا۔ یہ بچہ کچھ زیادہ عرصے کا نہیں لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کوئی 1 ماہ کا بچہ ہے۔ دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے بندیا اور بلال کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، ہماری محبت کی نشانی ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ دونوں اس بات کو لے کر کے خوش ہو گئے۔ چائے چلی، چائے کے دوران اور باتیں چلیں، اور پھر یہ بات پتہ چلی کہ اب تک بندیا اور بلال نے شادی نہیں کی ہے باقاعدہ، یعنی کہ جیسے شادی کرنی چاہیے، جیسے کہ اسلام میں شریعت میں شادی کرنا لکھا ہے، ویسا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے بس ایک دوسرے کو میاں بیوی تسلیم کر لیا ہوا ہے، اور اب ان کو 1 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے۔ شاہد اور رمشا نے اب بھی انہیں اس بات کو لے کر کے سمجھایا کہ جس رشتے کو لے کر کے تم زمانے میں چل رہے ہو، یہ رشتہ کبھی بھی سماج قبول نہیں کرے گا، اور جب بھی کبھی کسی کو اس بات کا علم ہو گیا، وہ لوگ اس بات کے لیے اعتراض کریں گے۔ بہرحال انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ دوبارہ اس شہر میں؟ انہوں نے کہا ہاں، ایسا ہے کہ وہاں جی نہیں لگتا تھا۔ اگرچہ وہ ایک نیا شہر تھا اور ہم دونوں نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا تھا، لیکن ایک اجنبیت سی تھی جو کہ وہاں پر تھی۔ 1 سال تو ہم لوگ وہاں پر رہے، اور پھر ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی شہر میں ایک نئی کالونی جو کہ شہر سے کافی دور ہے، ہٹ کے بن رہی ہے، تو یہاں پر ہم لوگوں نے ایک گھر کے لیے کوشش شروع کر دی، اور پھر ہمیں ایک گھر مل گیا۔ یہ گھر بھی رینٹ پر ہے، اور ہم لوگ یہاں پر رینٹ پر رہتے ہیں۔ میاں بیوی کی حیثیت سے ہی ہم نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ امید یہی ہے کہ اگر تم ہو سکے تو دونوں ملنے آ جایا کرو، اور دوستوں کو مت بتانا، لیکن کوشش یہی کرنا کہ کبھی بھی اس بات کا کسی کو خلاصہ مت کرنا کہ ہم دونوں یہاں پر رہ رہے ہیں، اور نہ ہی کسی کو ہماری اصلیت کے بارے میں پتہ چلے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ میاں بیوی ہیں بھی اور نہیں بھی۔ سماج کی نظر میں تو نہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی ہی ہیں۔ شاہد اور رمشا نے اس بات کا وعدہ کیا کہ وہ بالکل ایسی کوئی بات کسی دوست کو نہیں بتائیں گے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل آئے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ لڑکیوں کے پیٹ میں بات کہاں پچتی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں رمشا نے ان تمام دوستوں کو جو کہ اب کالج سے تو فارغ ہو چکے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ آپس میں میل ملاقات میں تھے، رمشا نے ان لوگوں کو ان کے بارے میں بتا دیا۔ ان کے بارے میں جب دوسرے لوگوں کو پتہ چلا تو بات نکلتی نکلتی کسی نہ کسی طریقے سے شاہ بابا تک پہنچ گئی۔ شاہ بابا کو پتہ چل گیا کہ کون سی کالونی میں کہاں پر جو ہے اس وقت بندی اپنے نام نہاد شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے۔ شاہ بابا کو یہ بات قطعی پسند نہیں تھی کہ وہ نکاح بھی نہ کریں اور اس طریقے سے ایسی زندگی گزاریں، لہٰذا شاہ بابا جب اس بات کو جان گیا تو شاہ بابا نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ وہ اس حرام رشتے کو ختم کروا دے گا۔ اس کے نکاح میں یہ ایک حرام رشتہ تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔
لہٰذا اس نے اس حرام رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر کسی نہ کسی طور پر بلال کی ماں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا کہ بلال کہاں پر ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب رمشا کو بات پتہ چلی تھی تو بات بہت سے لوگوں تک پہنچ گئی تھی، اور بہت سے لوگوں سے ہوتی ہوتی بات بلال کے گھر تک بھی پہنچ گئی تھی۔ ادھر شاہ بابا نے اور ادھر بلال کی ماں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس حرام رشتے کو ختم کریں گے۔ وہ کسی بھی شکل میں ان کی شادی، یا تو یہ شادی کریں یا پھر اگر یہ شادی نہیں کرتے تو پھر ان کا رشتہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس بات کو لے کر کے دونوں نے ہی ان پر چڑھائی کر دی تھی، اور پھر دونوں نے وہاں پر جا کر کے ان لوگوں کو اس گھر میں سے پکڑ لیا تھا، اور جب وہاں پر پہنچے تھے تو ظاہری بات ہے کہ تمام دوست رمشا اور شاہد بھی ساتھ تھے۔ یہاں پر شاہ بابا نے باقاعدہ قانون کی مدد لی تھی، اور اس بات کے لیے انہوں نے رپورٹ کی تھی، اور اپنی بچی کو لے کر کے وہ باقاعدہ رپورٹ کرا کر کے گئے تھے۔ پولیس والے پکڑ کر کے دونوں کو تھانے لے آئے، اور وہاں پر تھانے پر جب پوچھ تاچھ ہوئی تو پتہ لگا کہ دونوں کے پاس نہ تو کوئی نکاح نامہ ہے، نہ تو ان کی شادی کا کوئی گواہ ہے، نہ ہی باقاعدہ کسی قاضی کے پاس نکاح ہوا ہے، نہ انہوں نے کوئی کورٹ میرج کی ہے، اور نہ ہی انہوں نے کسی قسم کا نکاح کیا ہے۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ ان دونوں کو اکٹھے رہنے نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس کو تو باقاعدہ جو ہے وہ جیل بھیجنے کے چکر میں تھے، پولیس والے تو دونوں کو جیل بھیجنے کے چکر میں تھے، لیکن یہاں پر شاہ بابا کی شخصیت کام آئی، اور اس کو کیونکہ بہت سے لوگ جانتے اور مانتے تھے، لہٰذا صرف شاہ بابا کی بیٹی کہہ کر کے بندیا کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ بچہ جو کہ بندیا کی گود میں تھا وہ بھی بندیا کے حوالے کر دیا گیا، اور بندیا اس بچے کو لے کر کے ایک دفعہ پھر شاہ بابا کے گھر آ گئی، اور اب کے بار شاہ بابا نے بندیا کو صاف سنا دیا کہ اب کے بار اگر تم نے گھر سے باہر قدم نکالا تو اب تم دونوں جیل میں ہی جاؤ گے، اور تمہارا اگلا ٹھکانہ جیل ہی ہوگا۔ میں اب جو ہے وہ پولیس والوں کو نہیں کہوں گا، میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں پولیس کے حوالے کر کے تمہیں جیل بھجواؤں گا، اور اسی طریقے سے بلال کا بھی وہی حشر ہوگا، اگلی زندگی بلال کی جیل میں گزرے گی۔ ایسا ہی بلال کے ساتھ بھی ہوا تھا، پولیس والوں نے اسے کچھ تھپڑ بھی مارے تھے اور اسے اس کی والدہ کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ صرف شاہ بابا کی وجہ سے بلال کو چھوڑا گیا تھا، کیونکہ شاہ بابا کی ایک شخصیت تھی، ایک نام تھا، بہت سے لوگ ان کی پیشگوئیوں کے قائل تھے اور ان کو مانتے تھے۔ بلال کو بھی اس کی والدہ گھر لے گئی تھی۔ عشق کا بھوت تو ظاہری بات ہے کہ ابھی بھی دونوں کے سر پر چڑھ کے ناچ رہا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کا دم بھر رہے تھے، لیکن وہ محبت کے ہوتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے لیکن شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تھانے میں بھی اس پیشگوئی کا خلاصہ ہو گیا تھا کہ آخر کیوں اس طریقے سے زندگی گزارنے پر تم دونوں کیوں مجبور ہو، جبکہ تمہارے باپ کو اعتراض نہیں کہ تم شادی کرو، تمہاری ماں کو اعتراض نہیں کہ تم شادی کرو، تم شادی کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ وہاں پر اس پیشگوئی کا خلاصہ ہوا تو شاہ بابا نے کہا ہاں میں نے ایسا کہا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو من و ان یقین کر لیا، اور ایسا آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے پھر بھی یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ ان کی زندگی 1 سال ہے، اور اس کے باوجود میں نے ان کی شادی کے لیے کبھی انکار نہیں کیا۔ یہ اب بھی شادی کرنا چاہیں، یہ بچہ بلال کا بھی ہے اور یہ بچہ بندیا کا بھی ہے۔ اب اگر یہ اب بھی شادی کرنا چاہیں تو یہ آ جائیں، میں نکاح کر کے دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہی بات بلال کی ماں نے بھی کہی تھی کہ ٹھیک ہے، اگر شاہ بابا کو اس بات کو لے کر کے اعتراض نہیں ہے تو میں بھی ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتی کہ کسی کے کہنے سے کسی کی موت ہو جائے گی، لہٰذا ایسا ہے کہ اگر بلال شادی کرنا چاہے، اور اسے واقعی شادی کرنی چاہیے کیونکہ اس کی بیوی نہیں، اس کا بچہ بھی ہے، وہ اس کا خون ہے، تو اگر وہ اس کے ساتھ شادی کرے اور شادی کر کے اس کو اپنی بیوی بنا لے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔
کیونکہ سماج کا اب مکمل دباؤ تھا، قانونی طور پر بھی یہ بات ہو رہی تھی، اور پھر آخر کار جب وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے تو آپسی بحث کے بعد یہ بات طے پائی تھی کہ ان دونوں کی شادی کرا دی جائے گی، اور اب ان دونوں کی شادی جو ہے وہ ہی ایک واحد حل تھا، کیونکہ وہ شادی کے بغیر زندگی گزاریں یہ بات قبول نہیں تھی، لیکن وہ شادی کر لیں یہ تو ظاہری بات ہے کہ ہر کسی کو قبول تھا۔ اب جب یہاں تک بات آئی تو ایک دفعہ پھر اس بات کی ضد شروع ہو گئی کہ بندیا نے کہا کہ میں بلال سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ شادی کے بعد اگر بلال کو کچھ ہو گیا تو ظاہری بات ہے کہ مجھے بھی کچھ ہو گیا اور بلال کو بھی کچھ ہو گیا، پھر اب تو میرا بچہ بھی ہے، میں تو اب اور زیادہ جو ہے اس بات کا رسک نہیں لے سکتی کہ ایسا ہو جائے۔ بلال نے بھی کچھ ایسی ہی رٹ لگا رکھی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک فیصلہ ہو گیا۔ بلال کی ماں نے بلال سے کہا کہ میں تمہاری شادی کروا دیتی ہوں، لیکن بندیا کے علاوہ کسی اور لڑکی کے ساتھ۔ اس میں یہ ہوگا کہ بندیا کے پاس تو اب ایک بچہ بھی ہے جو کہ ہے تو تمہارا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے سہارے زندگی گزار سکتی ہے۔ کل کو وہ بچہ بڑا ہوگا تو بندیا کے لیے ایک سہارا موجود ہوگا، لیکن تم اگر شادی نہیں کرو گے، تمہارے پاس تو نہ تو بچہ ہے اور نہ ہی تمہارے پاس بندیا ہے۔ تمہاری شادی میں کروا دیتی ہوں، تم شادی کر لو۔ شادی کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ شراب یا یہ بد دعا یا یہ جو بھی پیش گوئی ہے یہ ٹل جائے، کیونکہ اگر تمہاری شادی ہو گئی اور تمہاری شادی کے بعد تمہاری بیوی خود تمہیں جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، جیسا کہ شاہ بابا نے کہا تھا، اس میں شاہ بابا کی یہی شرط ہے نا کہ تم اپنی بیوی کو کبھی بھی یہ بات نہیں کہو گے اور نہ اسے بتاؤ گے۔ تو اس شرط کو پورا ایسے کیا جا سکتا ہے کہ تمہاری بیوی کو جو کچھ بھی بتاؤں گی وہ میں بتاؤں گی، میں اس سے کہوں گی، میں اسے اس بات پر آمادہ کروں گی کہ وہ تم سے شادی کرے، میں ہی اسے اس بات پر آمادہ کروں گی کہ وہ تمہیں چھوڑ دے۔ اس طریقے سے تمہاری وہ بد دعا ختم ہو جائے گی، تمہاری وہ پیش گوئی ختم ہو جائے گی۔ تم بھی اپنی بیوی سے نہ طلاق کا مطالبہ کرو گے، نہ اپنی بیوی کو کچھ کہو گے، اور نہ ہی جو ہے تم اپنی بیوی کو لے کر کے کوئی ایسی بات کرو گے۔ ظاہری بات ہے کہ تم ساری شرطیں پوری کرو گے اور اس کے بعد تمہاری بیوی اپنی مرضی سے تمہیں چھوڑ دے گی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ایسی کوئی لڑکی کہاں سے ڈھونڈی جائے کہ جو اتنی بڑی قربانی دے، جو اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے کہ وہ بلال کے ساتھ شادی کرے اور پھر شادی کرنے کے بعد اپنی مرضی سے بلال کو چھوڑ دے۔ بالکل ویسا ہی ہو جیسا کہ پیش گوئی کی گئی تھی، جیسا کہ شاہ بابا نے کہا تھا، اور شاہ بابا کی پیش گوئی کے مطابق سے بالکل یہ ساری بات ہو۔ لیکن اس بات کے لیے لڑکی کہاں سے لائیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ جس جگہ جس گھر پہ جا کر کے یہ بات کریں گے، کوئی بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بندیا کے لیے بھی ایسی ہی شرط تھی کہ اگر بندیا کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کرے کہ جو بندیا کے ساتھ گھر آباد کرے، لیکن یہاں پر بندیا اس کو نہ کہے کہ وہ اسے طلاق دے، یا بندیا اس کے لیے کوئی ایسی شرط نہ رکھے، پہلے سے ہی کوئی ایسا شخص ہو جو کہ اس شرط کو جانتا ہو، جسے پتا ہو کہ بندیا کو اس نے ایک وقت پر آ کر کے طلاق دینی ہے، چھوڑنا ہے، اپنی مرضی سے بندیا کو چھوڑ دینا ہے، اور تب یہ بندیا اس پیش گوئی سے نکل آئے گی اور اس کے اوپر سے اس بات کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ادھر شاہ بابا بندیا کے لیے سوچنے لگا تھا، اور ادھر بلال کی ماں بلال کے لیے سوچنے لگی تھی، اور آخر کار دونوں نے ایک نتیجہ نکال ہی لیا۔ شاہ بابا نے سوچ لیا تھا کہ وہ کیا کرے گا اور کیسے اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ ایک لڑکا اس کے ذہن میں تھا جو کہ شاید بندیا کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار تھا۔ اب نہ تو بندیا نے اس سے یہ کہنا تھا کہ مجھ سے شادی کرو، نہ ہی بندیا نے اسے یہ کہنا تھا کہ مجھے طلاق دو، نہ ہی بندیا نے کسی سے کسی بات کا مطالبہ کرنا تھا۔ یعنی پیش گوئی کے مطابق ساری بات ہو بھی جانی تھی اور بندیا کو طلاق بھی ہو جانی تھی، اور بندیا باقاعدہ سے اس پیش گوئی کی نحوست سے نکل آنی تھی۔ لہٰذا بندیا اس پیش گوئی کی نحوست سے کیسے نکل سکتی تھی، بندیا اس معاملے سے کیسے آزاد ہو سکتی تھی؟ اس بات کا جو ہے وہ صرف اور صرف شاہ بابا نے ایک ہی فیصلہ کیا تھا کہ ایسا کوئی شخص بندیا کے ساتھ شادی کرے کہ جسے سارے حالات کا علم ہو، جو بندیا کے ساتھ اس پیش گوئی کو اور تمام حالات کو جانتا ہو۔
ایسا ایک شخص شاہ بابا کی نظر میں آ گیا تھا اور شاہ بابا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس شخص کی شادی بندیا سے کروا کے اسے بندیا کو اس نحوست سے نکال لے گا، اور وہ باقاعدہ خود اپنی طور پر اس شخص سے بات کرے گا کہ وہ بندیا کے ساتھ شادی کرے اور پھر خود بندیا کو چھوڑ دے۔ جس شخص کا انتخاب شاہ بابا نے بندیا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کیا تھا وہ بندیا کا کلاس فیلو بھی تھا، بندیا کو جانتا بھی تھا، اور وہ بندیا اور بلال کے رشتے سے بھی واقف تھا۔ ایسا ہی شخص بندیا کو ظاہری بات ہے کہ شادی کر کے چھوڑ سکتا تھا اور شرط کے مطابق اس نحوست سے نکال سکتا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہد تھا۔ شاہد کو شاہ بابا بھی جانتا تھا، بندیا بھی جانتی تھی، بلال بھی جانتا تھا، اور وہ سارے دوست بھی جانتے تھے کہ جو بلال اور بندیا کے دوست تھے۔ اس لیے شاہ بابا نے اب سوچ لیا تھا کہ وہ بندیا کے سلسلے میں شاہد سے بات کرے گا۔ شاہد اگر اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ سال 6 مہینے کے نکاح کے بعد اپنی مرضی سے بندیا کو چھوڑ دے، اور اس بات کے لیے ظاہری بات ہے کہ بندیا خود اس سے بات نہیں کرے گی، خود اسے آمادہ نہیں کرے گی، یا بندیا خود طلاق کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ لہٰذا شاہ بابا نے شاہد سے مل کر کے اس بات کو کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس نے سوچ لیا کہ وہ شاہد سے مل کر کے ایسی بات کرے گا۔ ادھر یہ بات شاہ بابا نے سوچی تھی شاہد کے لیے، اور بندیا کو شاہد کا نکاح کروانا چاہتا تھا۔ ادھر بلال کی ماں نے بھی اس بات کو لے کر کے سوچ لیا تھا کہ صرف ایک ہی لڑکی ہے کہ جسے اس کام کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے، جو بلال سے نکاح کرنے کے بعد اس بات کی، اس نحوست سے نکالنے میں ان کی مدد کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ شادی کر کے بلال جو ہے وہ باقاعدہ اس نحوست سے نکل آئے گا، اس پیش گوئی کی نحوست سے نکل آئے گا، اور وہ لڑکی جو ہے وہ رمشا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ رمشا ایک ایسی لڑکی ہے جو سارے حالات سے شروع سے لے کے اب تک واقف ہے۔ یہی سوچ کر کے بلال کی ماں نے باقاعدہ جو ہے وہ رمشا سے مل کر اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ادھر بلال کی والدہ رمشا سے ملنا چاہتی تھی، اور ادھر شاہ بابا شاہد سے ملنا چاہتا تھا۔ دونوں اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے ان کے لیے سوچ رہے تھے کہ اگر اس نحوست سے اپنے بچوں کو آزاد کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ عملی اقدام کرنا ہوگا، نہیں تو اگر یہ لوگ ایسے ہی چلتے رہے کل کو یہ پھر کوئی اور ایسا غلط قدم اٹھائیں گے کہ جس غلط قدم کے چلتے ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ سماج میں لوگوں میں بدنام ہو کر کے رہ جائیں گے، اور لوگ ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اس بات کو لے کر کے اب دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر سوچا تھا۔ ہونا تو یہ بھی چاہیے تھا کہ صرف بلال اور رمشا کی شادی کروا دی جاتی، لیکن ظاہری بات ہے کہ شاہ بابا نے اور بلال کی والدہ نے آپس میں کوئی صلاح مشورہ تو کیا نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سوچ رہی تھی کہ میں رمشا کے ساتھ بلال کی شادی کروا دوں اور رمشا اس بات کی قربانی دے دے۔ ادھر شاہ بابا نے شاہد کے لیے سوچ لیا تھا کہ چلو بلال اگر نہیں بھی شادی کرتا کسی سے، دونوں میں سے کوئی ایک تو کر سکتا ہے، تو کیوں نہ پھر میں بندیا کی شادی جو ہے وہ شاہد سے کروا دوں اور شاہد یہ قربانی دے دیں۔ دونوں نے ہی اپنی اپنی جگہ اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا، دونوں ہی اپنے اس فیصلے سے مطمئن تھے، اور پھر وہی ہوا جیسا کہ ان دونوں نے سوچا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں شاہ بابا نے شاہد کو اپنے پاس بلا بھیجا، اور شاہد کے ساتھ اس نے اس وقت وہ ساری بات کی جس وقت بندیا گھر میں موجود نہیں تھی اور وہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ وہاں پر بیٹھ کر کے شاہ بابا نے باقاعدہ جو ہے اس بات کے لیے شاہد سے التجا کی، اور شاہد کو کہا کہ اگر تم بندیا سے شادی کر کے اسے سال 6 مہینے میں طلاق دے دو تو اس کے بعد وہ اس نحوست سے نکل آئے گی، اور میری پیش گوئی کے مطابق کیونکہ وہ خود بھی تم سے طلاق نہیں لے گی اور خود تم اسے اپنی مرضی سے چھوڑو گے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس نحوست سے نکل آئے گی۔ ادھر بلال کی والدہ نیر بیگم نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا، اور انہوں نے رمشا کو اپنے پاس بلایا تھا، لیکن اس وقت بلال بھی موجود نہیں تھا، اور رمشا کو اپنے پاس بلا کر کے جب یہی بات رمشا کے سامنے رکھی تو رمشا نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا آنٹی، میں باقاعدہ سے بچپن سے مانگی ہوئی ہوں، اور میری شادی میرے والدین نے میرے منگیتر کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ندیم یہاں پاکستان میں نہیں ہوتا،
لیکن جیسے ہی وہ پاکستان آئے گا اور جیسے ہی اس کا چکر پاکستان کا لگے گا، میرے گھر والے میرا نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جیسے ہی میرا نکاح ندیم کے ساتھ ہو جائے گا، میں ہو سکتا ہے کہ یہاں اس ملک میں بھی نہ رہوں، ندیم کے ساتھ ہی واپس چلی جاؤں۔ ایسی شکل میں ظاہری بات ہے کہ میں کسی بھی طور پر نکاح جو ہے وہ بلال کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ پھر نکاح کرنا خالی نکاح نہیں ہوتا، پوری ذمہ داری ہوتی ہے۔ میاں بیوی بننا کوئی آسان نہیں ہوتا، ہر اس شرط کو، ہر اس بات کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ ایک لڑکی کی عزت اس کے لیے بہت کچھ ہوتی ہے، وہ اگر اس قسم کے تجربے میں اپنی عزت لٹوا بیٹھے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے اس شوہر کو جس کے ساتھ واقعی وہ دل و جان سے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ رکھتی ہے، دل و جان سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اسے کیا منہ دکھائے گی؟ یہ بات اس کی بھی درست تھی، یا ظاہری بات ہے کہ اس کا منگیتر تھا، وہ مانگی ہوئی تھی۔ ادھر شاہد نے بھی شاہ بابا کو اس بات کے لیے ہاں نہیں کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس بارے میں اپنے والدین سے بات کروں گا اور پھر آپ سے بات کروں گا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، اور خاص طور پر ایک ایسی لڑکی کے لیے کہ جو ایک بچہ جن کے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بچہ بھی ایک ایسا بچہ تھا کہ جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ تھا، لیکن وہ ماں باپ آپس میں نکاح شدہ نہیں تھے، یعنی ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوا تھا۔ رمشا کی باتوں سے نیر بیگم کو کافی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ جو رمشا نے کہا تھا وہ اپنی جگہ درست تھا۔ وہ اپنے منگیتر کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، وہ صرف دکھاوے کے لیے بلال سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ 6 مہینے کی شادی اگر وہ بلال کے ساتھ کر بھی لیتی تو وہ اس کی بیوی بن کر کے آتی، اور ظاہری بات ہے کہ میاں بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور ان حقوق کو انہیں پورا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ان حقوق کو پورا نہ کرتے اور صرف دکھاوے کے میاں بیوی بن کر رہ جاتے تو یہ بھی اس نحوست سے نکلنے کا راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہ باقاعدہ میاں بیوی ہوں گے، ان کے درمیان میاں بیوی والے واسطے ہوں گے تو وہ اس نحوست سے نکل سکے گا۔ صرف تجربے کے طور پر شادی نہیں کرنی، بلکہ شادی جو کرنی ہے اس میں ہر بات ریئل ہونی چاہیے، اور اس شادی میں کوئی بھی بات جو ہے وہ ڈکی چھپی نہیں ہونی چاہیے۔ رمشا جانتی تھی کہ اگر وہ بلال سے نکاح کر بھی لے گی تو ہو سکتا ہے کہ بلال ہی اس کے پاس نہ آئے اور اسے چھوئے تک نہیں، اور اگر بلال اس کے پاس نہیں آئے گا، اسے چھوئے گا نہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی والا تو کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ نیر بیگم کو بھی مایوسی ہوئی تھی اور رمشا اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ اسے اپنے منگیتر کے لیے اپنے آپ کو بچانا تھا۔ اس نے شادی کرنی تھی تو ندیم سے کرنی تھی، جس کا وہ انتظار کر رہی تھی اور بچپن ہی سے جس کے انتظار میں وہ بیٹھی تھی، لہٰذا اس نے اسی بات کا فیصلہ کیا تھا۔ ادھر جب شاہد نے یہی بات جو کہ شاہ بابا نے کی تھی اپنے والدین سے کی، تو اس کے والدین نے سختی سے اس بات کے لیے منع کر دیا، کیونکہ وہ ایک ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو 6 مہینے کے لیے بھی بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، کہ جو لڑکی 1 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ جو ہے وہ نکاح کے بغیر کسی شخص کے ساتھ رہ کر کے آئی ہو، اگر ایسی لڑکی کو وہ اپنی بہو بنائیں گے تو ان کی خاندان میں، برادری میں کیا عزت رہ جائے گی، کیسے لوگ ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلق رکھنا پسند کریں گے۔ لہٰذا یہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ شاہد کو بھی انکار ہو گیا تھا، اور یہ بات شاہد نے بھی شاہ بابا کو بتا دی تھی۔ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پر آ کر کے ختم ہوئی تھی۔ نہ تو رمشا نے نیر بیگم کی بات مانی تھی اور وہ بلال سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے شاہد نے بھی انکار کر دیا تھا۔ دونوں جگہ سے ہی انکار ہوا تھا، اگرچہ دونوں چاہتے تو اپنے اپنے دوستوں کو اس مصیبت سے نکال سکتے تھے۔ دونوں نہ بھی کرتے، دونوں میں سے کوئی ایک ہی شادی کر لیتا تو وہ نکال سکتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ سماج کے اندر رہتے تھے، وہ معاشرے کے اندر رہتے تھے، وہ لوگوں سے ملتے تھے، ان کے خاندان بھی تھے، برادریاں بھی تھیں، اور وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی اگر بندیا کے بارے میں پوچھے گا تو شاہد کیا بتائے گا کہ یہ بچہ جو بندیا کی گود میں ہے یہ ایک تجربے کی شکل میں ہوا ہے اور اس نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا۔
کیا اسی طریقے سے رمشا اس بات کا جواب دے گی کہ یہ بلال جس کے ساتھ میں نے شادی کی ہے یہ ایک بچے کا باپ ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ بغیر نکاح کے ہوا ہے؟ پھر یہ ہے کہ میں جب کہ شادی اس بلال سے کر چکی ہوں اور میں باقاعدہ ایک منگیتر بھی رکھتی ہوں، اور میں اس امید پر بھی ہوں کہ جیسے ہی میرا منگیتر جو ہے وہ بیرون ملک سے پاکستان آئے گا تو میں اس کے ساتھ شادی کروں گی اور پھر میں جو ہے وہ بلال کو چھوڑ دوں گی۔ پھر یہ ہے کہ ندیم ایک ایسی لڑکی کو کیوں قبول کرے گا، وہ رمشا کے ساتھ شادی کرنا کیوں پسند کرے گا کہ جس کے اسے کنوارہ ہونے پر شک ہوگا، جس کے اسے اس بات پہ شک ہوگا کہ یہ لڑکی شادی شدہ ہے، اس نے سال 6 مہینے کسی اور کا بستر گرم کیا ہے اور اب یہ میرے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، بھلا ندیم رمشا کو پھر کیوں اپنائے گا؟ یہی معاملات تھے جو کہ اس وقت دونوں کے ساتھ تھے، کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا جو کہ اس وقت دکھائی دے، لیکن اس بات کو لے کر کے نیر بیگم اور شاہ بابا اپنی اپنی جگہ پر بے حد پریشان تھے۔ اس پیش گوئی کے نحوست سے نکلنے کا کوئی راستہ دونوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ ادھر زندگی تھی تو رک سی گئی تھی، بلال بندیا سے نہیں مل سکتا تھا، اس بات کی پابندی شاہ بابا نے لگا دی تھی، اور بندیا بلال سے نہیں مل سکتی تھی، یہ پابندی جو ہے وہ دونوں پر لگ چکی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا، اور وہ دونوں اگر آپس میں ملیں گے تو صرف بدنامی ہی ہوگی اور بدنامی کے ہی باعث بنیں گے۔ بدنامی کے ڈر سے اب ایسا تھا کہ شاہ بابا نے بندیا کو گرتک میں دودھ کر دیا تھا، اور ادھر بلال پر بھی نیر بیگم نے خاصی سختی کر دی تھی، اور اب وہ اس کی کوئی بھی بات ایسے ہی نہیں مان لیتی تھی۔ اگر اس نے کہیں جانا آنا بھی ہوتا تھا تو وہ پوری تصدیق کرتی تھی کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے۔ رمشا کا منگیتر تقریباً 2 سے 3 مہینے کے اندر آ گیا، اور پھر رمشا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ یہ ایک ایسی شادی تھی کہ جس میں ظاہری بات ہے کہ بلال کو بھی اور بندیا کو دونوں کو بلایا جانا تھا۔ بلال آیا ضرور، ظاہری بات ہے کہ وہ رمشا کی شادی میں شرکت کرنا چاہتا تھا، کیونکہ دونوں ایک اچھے دوست تھے اور اپنا بہت سا وقت ان لوگوں نے ساتھ گزارا تھا، لیکن ساتھ میں نیر بیگم بھی آئی کہ وہ بلال کے اوپر نظر رکھ سکے۔ ادھر بندیا اگر آئی تو اس کے ساتھ شاہ بابا آئے تاکہ وہ بھی اس کے اوپر نظر رکھ سکے، اور دونوں کے درمیان ایک کھنچاؤ سا رہا، اور دونوں ہی اس شادی میں شرکت تو کر کے گئے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان دونوں کو بات چیت کرنے کا یا پھر کسی بات کا موقع نہیں ملا۔ رمشا کی شادی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا پرابلم تھی جو کہ رمشا کو اس وقت آئی کہ رمشا نے چاہا کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں لگے ہاتھ شاہ بابا سے کچھ پوچھ لے، لہٰذا یہ بات جب رمشا نے بندیا سے کہی تو بندیا نے صاف طور پر منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ایک مصیبت میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ایسا ہی ایک سوال پوچھ کر کے اب دوسری مصیبت تم اپنے مول لینا چاہتی ہو۔ اب رمشا نے کہا کہ ایسا ضروری تو نہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایسے ہی حالات ہوں، لہٰذا مجھے پوچھ لینے میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی ایسی بات ہوگی بھی تو میں ظاہری بات ہے کہ تمہاری طرح نہیں لوں گی، میں کسی بات کو صرف اس حد تک کی قبول کروں گی کہ جس حد تک میرا اپنا من چاہے گا، جس حد تک میرا اپنا ذہن چاہے گا۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی اور میرے سامنے یہ بلال والی پیش گوئی ہوئی ہوتی کہ اگر میں بلال کے ساتھ شادی کروں گی اور میری 1 سال کے اندر اندر موت ہو جائے گی تو میں بلال کے ساتھ شادی کر لیتی، کیونکہ زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اگر میری موت اسی طریقے سے لکھی تھی تو میں اس بات کو نہ ٹالتی، لہٰذا میں شاہ بابا سے اس بارے میں ضرور پوچھوں گی۔ ابھی نکاح ہوا نہیں تھا، نکاح ہونے میں وقت باقی تھا، اور رمشا جو ہے وہ شاہ بابا کے پاس چلی گئی۔ شاہ بابا بھی اس وقت باقاعدہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے جو کہ بارات لے کر کے آئے ہوئے تھے، اور وہاں پر خوش گپیوں میں سارے لوگ مصروف تھے۔ یہاں پر شاہ بابا کی شخصیت سے کچھ خاص لوگ واقف نہیں تھے، صرف وہی واقف تھے کہ جو شاہ بابا کو ذاتی طور پر جانتے تھے، لہٰذا جب رمشا شاہ بابا کے پاس آئی تو اس نے شاہ بابا سے پوچھا، شاہ بابا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ابھی میں ندیم کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہی ہوں اور ابھی کچھ ہی دیر میں میرا نکاح ہو جائے گا، میرا نکاح ہو جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اور کچھ عرصہ تک ندیم یہاں رہے اور پھر واپس اسی ملک چلا جائے جہاں سے آیا ہے،
اس کے بعد اس کا کہنا ہے کہ وہ وہاں پر جا کر میرے لیے کاغذات بنوائے گا اور مجھے بھی اپنے پاس بلوا لے گا، اور میں اس طریقے سے اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، اور پھر اس کی بیوی کی حیثیت سے میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ شاہ بابا، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ایسا ہی ہوگا؟ کیا بالکل ایسی ہی میری زندگی میں ایسے ہی لکھا ہے، یا پھر میری زندگی میں کچھ اور لکھا ہے؟ کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو اگر نظر آئے تو آپ مجھے بتا دیجیے۔ اب رمشا نے اپنا ہاتھ شاہ بابا کے آگے کر دیا۔ شاہ بابا نے رمشا کا ہاتھ دیکھا اور کہا کہ نہیں، تم ایسا کرو کہ ندیم کو بھی لے کر کے آؤ، اور ندیم کا ہاتھ اور تمہارا ہاتھ اکٹھے دیکھ کر ہی تم دونوں کی زندگی کے بارے میں کچھ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ خبر ندیم تک پہنچی تو اس نے کہا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے یار، اتنا اب یہ نکاح میں ٹائم کیا رہ گیا ہے، گھنٹے بھر میں نکاح ہونے والا ہے، اور یہ کون سی فرسودہ باتوں میں جو ہے وہ یہ لوگ پھنس گئے ہیں۔ لیکن جب لوگوں نے زور دیا، اور خاص طور پر رمشا کے گھر والوں نے بھی کہا کہ نہیں، شاہ بابا کو ہاتھ دکھا دو، اور رمشا بھی اپنا ہاتھ دکھانا چاہتی ہے، تو تم دونوں کے بارے میں وہ جو بھی بتائیں گے تم دیکھنا کہ وہ بات حرف بہ حرف سچ ثابت ہوگی۔ جب اتنی تعریف ندیم نے سنی تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ویسے میں ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ اب دونوں ہی ہاتھ شاہ بابا کے آگے آگے تھے، جتنے بھی باراتی ندیم کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جتنے بھی لوگ ندیم کے ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ سب لوگ بھی بڑے اشتیاق سے شاہ بابا کو دیکھ رہے تھے، جو کہ دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے دونوں کے ہاتھوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ شاہ بابا نے دونوں کے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا، اور لوگ تھے کہ وہ وہاں پر ایک پورا مجمع لگا کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہی میں نیر بیگم بھی تھی، انہی میں شاہد بھی تھا، انہی میں وہ دوست بھی تھے جو کہ ظاہری بات ہے کہ بلال اور بندیا کے دوست تھے، بندیا اور بلال بھی ان میں شامل تھے، اور پھر وہاں جو لوگ بارات کے طور پر آئے تھے، جو لوگ رمشا کی طرف سے رشتہ دار تھے اور جو لوگ ندیم کی طرف سے رشتہ دار تھے، سبھی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ ندیم رمشا کا منگیتر بھی تھا اور دور کا کزن بھی لگتا تھا، لہٰذا یہ رشتہ جو ہے وہ ایک واسطے سے ہوا تھا، ایک عورت نے کروایا تھا، اور باقاعدہ یہ منگنی جو ہے یہ رمشا کے بچپن سے ہی چلی آ رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دیکھنے کے بعد اب شاہ بابا نے دونوں کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اب انہوں نے ایک نظر سارے مجمع پر دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایسا ہے کہ میری عادت یہی ہے کہ جو میرے سامنے آتا ہے میں وہی بیان کرتا ہوں، لہٰذا اس کے لیے چاہے تم لوگوں کو برا لگے یا اچھا لگے، میں جو علم مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، میں اس کے ساتھ جھوٹ یا پھر کوئی ایسی چیز نہیں باندھ سکتا کہ جو میرے لیے یا پھر کسی اور کے لیے جو ہے وہ اچھی نہ ہو۔ اس لیے بات اچھی ہو یا بری ہو وہ مجھے کرنی پڑتی ہے، لہٰذا میں اب جو تم لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس بات کو سن کر کے تم لوگوں کو تھوڑا عجیب لگے، لیکن تم لوگ چاہو تو میری بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ اتنی تمہید کے بعد ظاہری بات ہے کہ سارے لوگ ہی اب اس بات کی طرف متوجہ ہو چکے تھے کہ شاہ بابا اپنے منہ سے کون سے الفاظ نکالنے والے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹی رمشا، میں تمہارے منگیتر کو تو نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں۔ تم میرے لیے بندیا کی طرح ہو، بندیا میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، بندیا جیسے کہ میری بیٹی ہے اسی طریقے سے تم بھی میری بیٹی ہو۔ بیٹا، یہ جس شخص کے ساتھ تم شادی کرنے جا رہی ہو، اس کے پہلے سے 2 بچے ہیں، اور یہ شادی شدہ شخص ہے، اس کی بیوی موجود ہے، اس کے 2 بچے ہیں، یہ جس ملک سے آیا ہے اس نے اسی ملک میں شادی کر رکھی ہے۔ پھر تم نے کہا کہ یہ یہاں سے 2 3 4 مہینے رہ کر کے جب جتنا بھی عرصہ یہ رہے گا چلا جائے گا، اس کے بعد وہاں جا کر کے تمہارے لیے یہ کاغذات تیار کروائے گا، تمہیں اپنے پاس بلوائے گا۔ تو بیٹا ایک بات یاد رکھنا، ایسا یہ کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، یہ صرف تم سے شادی کر کے چند ماہ یہاں پر گزارے گا، اس کے بعد یہ یہاں سے واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس اس ملک چلا جائے گا۔ اتنی بات کرنی تھی کہ ظاہری بات ہے کہ اس بات کو بہت سے لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے، لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بات غصے میں چلی گئی، کچھ لوگ تو شاہ بابا کو مارنے کے لیے بھی آگے بڑھے، جو خاص طور پر ندیم کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ لیکن ایسے میں بلال اور شاہد اور جو
بندیا کے دوسرے دوست تھے وہ ان کے آگے کھڑے ہو گئے، اور پھر رمشا کے رشتہ داروں نے بھی کہا کہ کیوں، شاہ بابا کا کیا قصور ہے، کیوں، تم ہوتے کون ہو ان پر ہاتھ اٹھانے والے؟ ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا کہ جو باتیں شاہ بابا نے بتائی تھی۔ اب وہ لوگ جو کہ یہاں کے رشتہ دار تھے، وہ ظاہری بات ہے کہ ندیم کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ واقعی اس نے وہاں پہ شادی کر رکھی ہے یا نہیں، یا اس کے بچے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے شاہ بابا کو سراسر جھوٹا قرار دیا تھا، اور اس بات کو لے کر کے بحث چھڑ گئی تھی۔ اس بحث کے چلتے اب جو لوگ شاہ بابا کو جانتے تھے، جتنے بھی لوگ جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، شاہ بابا کی پیش گوئی کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی، یہ جیسا انہوں نے کہا ہے بالکل ایسا ہوگا، تم پتہ کراؤ۔ وہ لوگ جو ندیم کے ساتھ آئے ہوئے یہاں کے رشتہ دار تھے، جو کہ ندیم کو ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے لیکن صرف اس کی بارات میں آئے تھے، انہوں نے ندیم کے والدین سے سب سے پہلے اس بارے میں پوچھا، تو ندیم کے والدین نے کہا کہ اس بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو یہ ندیم کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس کے بارے میں خبر ہوتی تو ہمارا اتنا دماغ خراب نہیں تھا کہ ہم رمشا کے رشتے کے لیے آتے۔ اب جہاں سے جس ملک سے ندیم آیا تھا، وہاں پر باقاعدہ جس کمپنی میں ندیم کام کرتا تھا، اس کمپنی میں رابطہ کیا جانے لگا۔ اس کمپنی کا فون نمبر، اس کمپنی کی معلومات جو ہے وہ یہاں پر چند لوگوں کو تھی، لہٰذا وہاں پر رابطہ کیا جانے لگا۔ جب وہاں پر اس کمپنی میں رابطہ کیا گیا اور وہاں پر کمپنی کے دیگر امپلائی جو کہ ندیم کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کو باقاعدہ اس بات کے بارے میں یہ سوال ان کے آگے رکھا گیا۔ یہ بات ساری موبائل فونز کے ذریعے ہو رہی تھی، بیرون ملک کالیں لگائی گئی تھیں، اس ملک کالیں لگائی گئی تھیں کہ جہاں سے ندیم آیا تھا۔ تو وہاں پر جب امپلائیز سے اس بارے میں پوچھ گچھ گئی تو 3 لوگ اس بات کے لیے آگے آئے کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہاں، یہ ندیم صاحب اسی ہمارے پاس یہاں پر کام کرتے ہیں، اسی ملک میں رہتے ہیں، اور باقاعدہ یہ شادی شدہ ہیں، اور یہاں پر ہم بھابھی سے مل چکے ہیں، ان کے 2 بچے بھی ہیں، اس بات کی میں تصدیق کرتے ہیں۔ 3 لوگوں نے کمپنی سے تصدیق کر دی، وہ لوگ جو زیادہ ندیم کے قریب تھے، اور یہاں پہ جن لوگوں نے کال کی تھی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کبھی نہ کبھی ندیم کے منہ سے ان لوگوں کا ذکر سنا تھا، اس لیے خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کر کے یہ بات کی گئی تھی۔ پھر یہ بات ایک اور جگہ پر جا کے اور زیادہ کنفرم ہو گئی کہ ایک لڑکی جس کا نام زرینہ تھا، اس نے اسی کمپنی سے بات کی، اس نے کہا جی یہ بالکل شادی شدہ ہیں اور ان کے 2 بچے بھی ہیں، اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ میری جو ہے وہ کزن ہے کہ جس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے، یہ میری کزن کے ساتھ شادی شدہ ہیں۔ اب زرینہ کو بتایا گیا جی کہ یہ تو یہاں پر رمشا کو بیانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ان کی شادی جو ہے وہ رمشا سے ہو رہی ہے۔ اس بات کو لے کر کے زرینہ سیخ پا ہو گئی، اس نے کہا کہ ندیم صاحب ذرا واپس آپ آئیے، اور آپ سے جو ہے وہ پھر یہاں پر میں بات کروں گی، کیونکہ یہ بات اب آپ کی بیوی تک پہنچے گی، اور ظاہری بات ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کو اس شادی کے لیے، اس دھوکہ دہی کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ بات کھل کے سامنے آ گئی تھی، وہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے شاہ بابا کو مارنے کے لیے لپکے تھے، اب بھیگی بلی بنے ہوئے تھے، اور ان کے سب کے چہرے لٹک رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ واقعی یہ جو بندہ بول دیتا ہے وہ بات 100% سچ ہوتی ہے، اس کے پاس جو بھی علم ہے، جو بھی خدا کی عطا ہے، جو بھی اللہ نے اسے دیا ہے، واقعی ہی لاجواب ہے۔ اب بات کہاں جائے گی؟ ظاہری بات ہے کہ ندیم کے والدین نے کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بارات لے کر کے آئے، ہمیں ان صورتحال کا علم نہیں تھا، لہٰذا اب تو یہی ہے کہ یہ بارات واپس جائے گی اور ندیم بھی ہمارے ساتھ واپس جائے گا۔ ہم معافی چاہتے ہیں کہ رمشا کی شادی جو ہے وہ ندیم کے ساتھ نہیں ہو سکے گی۔ نیر بیگم کو امید نظر آنے لگی کہ یہیں پر مجھے موقع ہے، اس موقع سے کیوں نہ میں فائدہ اٹھا لوں، لہٰذا اس نے آگے بڑھ کر کے ایک دفعہ پھر رمشا کو ایک طرف لے جا کر کے رمشا سے کہا کہ رمشا، دلہن تم بنی ہوئی ہو، نکاح ویسے بھی تمہارا ہونے والا ہے، اگر ہو سکے تو میری بات رکھ لو۔ رمشا کا دل ٹوٹ چکا تھا، اسے پتہ چل چکا تھا، ندیم کی اصلیت کا پتہ چل چکا تھا،
لیکن یہ سب کچھ شاہ بابا کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ شاہ بابا کی بات نہ کرتی یا اس سے اپنا ہاتھ نہ دکھاتی یا پھر ندیم کو یہاں پر نہ لے کر کے آتی تو وہ ایک بہت بڑا دھوکہ کھانے والی تھی، اس کی پوری زندگی خراب ہو جاتی۔ اس بات کے چلتے اسے شاہ بابا کا احسان مند ہونا چاہیے تھا، لہٰذا وہ شاہ بابا کے پاس آئی۔ اس نے کہا کہ شاہ بابا، اگر آپ مجھے اس بات کے بارے میں آگاہ نہ کرتے میری ساری زندگی خراب ہو جاتی۔ میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے نا کہ بندیا میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، میں بھی آپ کی ہی بیٹی ہوں، لہٰذا اب میں نے ایک چیز کا فیصلہ کیا ہے، میں بندیا کو اس نحوست سے نکالوں گی، میں اپنی مرضی کے ساتھ بلال کے ساتھ شادی کروں گی۔ میری یہ شادی 6 ماہ رہے، سال رہے، جب بھی میں چاہوں گی میں بلال کو چھوڑوں گی اور پھر اس کے بعد بلال بندیا کے پاس واپس جا سکے گا اور اس کی یہ نحوست، یہ سایہ ختم ہو جائے گا۔ نیر بیگم نے بلال کی طرف دیکھا اور بلال کو کہا کہ چلو بھئی دیکھو، اب تم نے تو کسی کو شادی کے لیے آمادہ نہیں کیا اور نہ ہی جو ہے وہ اب یہ شادی بھی اپنی مرضی سے کر رہی ہے اور یہ چھوڑے گی بھی تمہیں اپنی مرضی سے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اب اسی جگہ بیٹھ کر کے اسی کا نکاح کرا دیا جائے۔ رمشا کے گھر والے ساری صورتحال سے واقف تھے اور بلال اور بندیا کے تعلق سے بھی واقف تھے، لیکن اب نیر بیگم اور شاہ بابا کے بندھے ہوئے ہاتھ ان لوگوں کو روک رہے تھے کہ وہ کوئی بات کریں، لہٰذا ان لوگوں نے بھی اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا اور باقاعدہ رمشا کی شادی بلال سے ہو گئی۔ رمشا بیوی بن کر کے بلال کے گھر آ گئی، وہیں پر شادی کے بعد فوری طور پر رخصتی ہو گئی تھی اور وہ لوگ رمشا کو بلال کے گھر چھوڑ کر کے آئے تھے۔ بندیا کو اب اس بات کی تسلی تھی کہ رمشا بلال کی بیوی بن گئی ہے تو بلال جو ہے وہ اب بھی محفوظ ہاتھوں میں ہے، جب بھی رمشا اسے چھوڑے گی ظاہری بات ہے کہ بندیا بلال کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر آباد کر لے گی۔ 3 ماہ ان لوگوں نے میاں بیوی کی حیثیت سے گزارے اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ رمشا نے بلال سے کہہ کر کے طلاق لے لی۔ بلال نے خود کسی بات کے لیے کوئی تقاضا نہیں کیا، اس نے شرط کو پورا کیا۔ رمشا کو طلاق ہو گئی، اس نے اس بات کے لیے اپنے آپ کو منا لیا تھا کہ لاکھوں لڑکیوں کو طلاق ہوتی ہے اور میرا تو ان لوگوں نے گھر ٹوٹنے سے بچایا ہے، لہٰذا اگر مجھے طلاق ہو بھی گئی ہے تو اس طلاق کے بعد ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی بہت اچھا مل جائے، لہٰذا اب اس کو طلاق ہو گئی تھی اور اس نے طلاق لے لی۔ اس نے طلاق لی اور پھر اس طلاق کے بعد ظاہری بات ہے کہ بندیا اور بلال کی شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ وہ اس نحوست سے نکل آئے تھے کہ جو نحوست اب ان کے سر پر سوار تھی۔ اسی طریقے سے بندیا اور بلال کی شادی ہو گئی اور وہ محبت کرنے والا جوڑا ایک دوسرے سے مل گیا۔ بچے کو بھی ماں باپ کا نام مل گیا، بچہ بھی اب جو ہے وہ باقاعدہ ان لوگوں کا تھا کہ جن لوگوں نے نکاح کر لیا تھا، جن لوگوں کی آپس میں شادی ہو گئی تھی اور جن لوگوں کا رشتہ جڑ گیا تھا۔ رمشا مایوس تھی، اس بیچاری کا تو نہ ادھر کا رہا تھا نہ ادھر کا رہا تھا۔ اس نے بلال کے لیے، بندیا کے لیے قربانی تو دے دی تھی، طلاق لے کر کے گھر بیٹھ گئی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اس بات کو لے کر کے مایوس تھی کہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ خاص طور پر ندیم والا سپنا جو اس کا ٹوٹا تھا وہ تو اس کو بالکل توڑ کے رکھ گیا تھا، لیکن رمشا ان لوگوں میں سے نہیں تھی کہ جو غم کو سینے سے لگا کر کے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، لہٰذا کچھ ہی عرصے میں وہ اپنی حیثیت میں، اپنے معاملات میں واپس آ گئی اور اس نے پھر سے ایک دفعہ اپنی زندگی کو جینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شاہد نے اپنے گھر والوں کو رمشا کے ساتھ شادی کے لیے منا لیا، کیونکہ رمشا کی ساری صورتحال بھی شاہد کے گھر والوں کو پتہ تھی اور شاہد من ہی من رمشا کو پسند بھی کرتا تھا، یہ بات بھی گھر والوں کو پتہ تھی، لہٰذا گھر والوں نے شاہد کی پسند کو دیکھتے ہوئے رمشا کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ رمشا جو کہ اپنے دوستوں کے لیے اس قسم کی قربانی دے سکتی تھی، ظاہری بات ہے کہ وہ بری لڑکی نہیں تھی، لہٰذا شاہد کے کہنے پر شاہد کے والدین نے رمشا کے والدین سے رشتے کا تقاضا کیا اور رمشا کی بھی ہاں ہو گئی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ شاہد جیسے لڑکے کے لیے رمشا انکار نہیں کر سکتی تھی اور شاہد ندیم کی نسبت تو بہت اچھا تھا، لہٰذا اب رمشا کی شادی کی تیاری ایک دفعہ پھر سے شروع ہو گئی اور اب اس شادی میں بندیا، بلال، نیر بیگم، شاہ جی اور اس کے علاوہ بہت سے رشتہ دار شامل تھے۔
اب کی بار جو شادی ہوئی یہ واقعی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ یہاں پر بھی ایک دفعہ پھر رمشا باز نہیں آئی تھی۔ شاید رمشا کو رسک لینے کا کچھ ضرورت سے زیادہ ہی شوق تھا کہ اس نے ایک دفعہ پھر شادی والے دن دونوں کے ہاتھ شاہ بابا کے آگے رکھ دیے تھے کہ شاہ بابا اب بھی اگر کچھ بتانا چاہتے تو بتا دو، میں ہر قسم کے صدمے کے لیے ایک دفعہ پھر تیار ہوں۔ شاہ بابا نے دونوں کے ہاتھ کو دیکھ کر کے دعا دی تھی اور کہا تھا کہ اس بار تم لوگوں کا ایک مستقبل، شاندار مستقبل نظر آتا ہے، تم لوگ طویل عمر بھی ہے اور تم لوگوں کو جو ہے وہ بچے بھی ہوں گے، تم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارو گے، شاید کے اندر نہ کوئی کھوٹ ہے اور نہ تمہارے اندر کھوٹ ہے، تم دونوں ایک کامیاب زندگی گزارو گے۔ اس دعا کے بعد ظاہری بات ہے کہ وہ دونوں خوش ہو گئے تھے، پھر ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور اس طریقے سے رمشا کی شادی بھی ہو کر کے رمشا شاہد کی بیوی بن گئی۔ ادھر بلال اور بندیا کی شادی ہو چکی تھی اور ادھر رمشا اور شاہد کا نکاح بھی ہو گیا تھا۔ شاہ بابا جو کہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ اپنی زبان سے جو بھی بول دیتا تھا، لیکن اس کا دعویٰ ہمیشہ یہی تھا کہ اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، یہ جو بات بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی زبان سیف زباں ہوتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے کوئی عطا ہوتا ہے، یا معجزے اور کرامتیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایسی کوئی چیز ملتی ہے، لیکن یہ اس پہ یقین کر لینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہو بھی سکتی ہیں اور یہ نہیں بھی ہو سکتی، کیونکہ جب ہم اس چیز پہ ایمان رکھیں گے کہ فلاں شخص کی ہوئی پیش گوئی جو ہے وہی 100% سچ ہے، تو ہم اللہ کے باغی ہوں گے اور یہ کفر اور شرک میں بات شمار ہوگی۔ اس لیے کہانی کی حد تک تو یہ بات درست ہے کہ ہم اس بات کو کہانی میں لے کر کے آئیں یا کہانی کا ٹویسٹ رکھیں، یا کہانی کے حد تک تو اس بات کو ہم جو ہے وہ مانیں، لیکن حقیقی زندگی اس بات سے بہت دور ہے۔ حقیقی زندگی میں اگر کوئی شخص ایسی پیش گوئی کرے تو وہ مشرک ہوگا، شرک کرنے والا ہوگا، اللہ کا دشمن ہوگا، وہ اللہ کا دوست نہیں ہوگا۔ شاہ بابا اگر اس بات کو نہ کرے کہ بھئی میرے کوئی اختیار نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو اگر شاہ بابا ایسی بات نہ کرے تو شاہ بابا کا یقین کریں کہ خاتمہ بنتا ہے، ایسے شخص کو مار دینا بنتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ اس میں میرا اپنا کوئی دخل نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی عطا ہے، تو تب اس شخص کو کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ واقعی اگر اللہ کی عطا ہے تو یہ اللہ نے دی ہے اور ہم اسے روک نہیں سکتے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ یہاں پر میں اپنے ویور سے گزارش کروں گا، یار آپ لوگ لائک کیا کریں سٹوریز کو، پھر میرا اردو فیملی سٹوریز کے نام سے جو چینل ہے اس پہ خصوصی توجہ دیں، وہاں پر ویورز کافی کم ہوئے ہیں، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ کہانیوں کو وزٹ کریں۔ اور پھر جو میرا تیسرا چینل ہے نایاب سٹوری کارنر، وہاں پر بڑے مزے کی کہانی آج کل میں چلا رہا ہوں، سلسلے وار ہے، جو کہ ستیلا باپ کے نام سے جو ہے وہ کہانی ہے، یا ستیلی بیٹی، ہاں ستیلی بیٹی کے نام سے کہانی ہے، تو وہ ستیلی بیٹی والی کہانی بڑے مزے کی کہانی ہے۔ اس سے پہلے ایک کہانی تھی اندھی ماں، یہ بڑی مزے کی کہانیاں ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں گے۔ اور ستیلی ماں جو ہے وہ ستیلی بیٹی اور اندھی ماں کے نام سے یہ کہانیاں دو میں نے وہاں پہ رکھی ہیں۔ تیسری ایک اور کہانی ہے، اس کا اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن وہ بھی بڑے مزے کی کہانی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، نایاب سٹوری کارنر، کوئی مشکل نام نہیں ہے، نایاب سٹوری کارنر لکھیں، میرے اس چینل کو سرچ کریں اور جا کر کے وہاں پہ کہانیاں دیکھیں۔ باقی اردو فیملی سٹوریز جو میرا اوریجنل سب سے پہلا چینل ہے، اسے بھی آپ لوگ سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ اور شیئر کریں، اور وہاں پر آپ لوگ کہانیز دیکھیں۔ اسی طریقے کی مزے کی کہانیاں آپ لوگوں کے لیے میں لاتا رہوں گا۔ انوکھی تقدیر آپ کو پسند آئی ہوگی، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا اچھا فیڈ بیک دیں گے۔ میں
آپ کو جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ یہاں پر اردو وائس کارنر پر بھی آپ کو بہت اچھی اچھی کہانیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ تینوں چینل جو میرے سٹوریز کے ہیں ان کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں۔ ویڈیوز کو جتنا زیادہ آپ لائک کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچے گی۔ مجھے آج کی اس ویڈیو پیغام سے اور اس کہانی سے اجازت دیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ باقی یہ ہے جی کہ بلال، بندیہ، رمشا اور شاہد کے ساتھ جو کچھ ہوا، اللہ نہ کرے کہ ایسا آپ کے ساتھ پیش آئے، زندگی اچھے طریقے سے گزرے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اور امید کر اچھا میں آپ کو یہاں پر ایک چیز اور بتا دیتا ہوں بھائی، ایسا ہے کہ کہانی ہم لوگوں نے پیش کرنی ہے، یہ سٹوریز فیملیز کے لیے ہیں۔ آپ ان کو اپنی فیملیز میں بیٹھ کے سن بھی سکتے ہیں، ان کو سنا بھی سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو یہ میری طرف سے پرابلم نہیں ہوگی، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جو سٹوریز میں آپ کو یہاں پہ سناتا ہوں یہ آپ اپنے بچوں میں بیٹھ کے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے فرینڈز کو سنا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی یہ بات ہے، کیونکہ ہم لوگ جو بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ معاشرے کی ایک شکل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سب کچھ پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔